حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1.25 انبیاء آئے، سب کی امتیں ہیں کہ ماننے والے ہیں، لیکن ان سارے کلمہ پڑھنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف عطا فرمایا ہے کہ یہ ان سب کی سردار ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، یہ اس امت کو عطا فرمایا ہے شرف۔ تو جس طرح امتوں میں افضل ہے، اسی طرح سرکار کے صحابہ باقی سارے صحابہ میں سے افضل ہیں۔ بڑے بڑے لوگ 15 صدیوں کے اندر آئے، آگے بھی آتے رہیں گے، قیامت تک بڑے ایسے لوگ آئیں گے، بڑی بڑی عبادتیں کریں گے، لوگ ان پر رش کریں گے کہ ایسی عبادت ہم نہیں کر سکے، اتنا عبادت، اتنا متقی، اتنا عبادت گزار آدمی۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں میں سے ہم دیکھتے ہیں کئی بزرگان دین ایسے ہیں جو پیدل حج کے لیے جایا کرتے تھے، ساری ساری رات نفل پڑھا کرتے تھے، انہوں نے ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر نیکیوں میں بسر کر دی۔ تو جس سے جتنا ہو سکا اس نے نیک اعمال کیے۔ قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، نیکیاں کرتے رہیں گے، ایک سے بڑھ کر ایک نیک ہوگا، لیکن اب قیامت تک کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکے گا۔ یہ ایک ایسا اجر ہے، ایسا شرف ہے۔ حاجی ہر کوئی بن سکتا ہے، حافظ ہر کوئی بن سکتا ہے، عالم ہر کوئی بن سکتا ہے، سخی ہر کوئی بن سکتا ہے، شہید ہر کوئی بن سکتا ہے، غازی ہر کوئی بن سکتا ہے، صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ کیونکہ صحابی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہو۔ جس نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہے وہ صحابی ہے، اور وہ شخص پوری امت کے افراد سے افضل ہے۔ ایک صحابی نے حج نے کیا، ایک طرف وہ بندہ ہے جس نے 50 حج کیے ہیں، بظاہر تو نیکی اس کے پاس زیادہ ہے، لیکن جو مقام اس بندے کو حاصل ہے وہ اسے نہیں مل سکتا، کیونکہ اس نے حضور کی زیارت کی ہے۔ تو یہ جو شرف اور مقام اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کو عطا فرمایا ہے، کسی دوسرے کو نہیں ملا اور قیامت تک نہیں ملے گا۔ اس لیے ان کی عظمت کا اعتراف کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کی شان پہ اعتراض کرتا ہے یا ان کی ذات پہ طعن کرتا ہے تو اس بندے کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ وہ ایمان کا معیار ہیں، اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے کچھ صحابی ایسے ہیں جو کاتب وحی ہیں، جو قرآن لکھا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، ان میں سے جو حضور کے پاس ہوتا، قرآن نازل ہوتا، وحی آتی، حضور ارشاد فرماتے، پڑھ کے سناتے، اور وہ اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ تو ان کاتبان وحی میں حضرت امیر معاویہ کا بھی شمار ہوتا ہے کہ یہ وحی لکھنے والے ہیں۔ حضور کے خط لکھا کرتے تھے، جو آپ مختلف ممالک کے سلاطین کے نام بھیجتے، وہ خط حضرت امیر معاویہ لکھتے تھے۔ قرآن نازل ہوتا، حضرت امیر معاویہ لکھا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ کی بہن ام حبیبہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین ہیں، حضرت امیر معاویہ کی سگی ہمشیرہ ہیں اور حضور کی بیوی ہیں۔ تو جو حضور کے رشتے ہیں، سسرال ہے یا حضور کا خاندان ہے، وہ باقی سارے رشتوں سے افضل ہیں۔ اگر کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اسی وجہ سے کرتا ہے نا کہ یہ حضور کے صحابی ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں۔ تو اگر رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے، محبت کرنے سے حضور راضی ہوتے ہیں، تو ان کے خلاف بات کرنے سے حضور ناراض بھی ہوتے ہیں۔ تو سرکار کے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سب کے ساتھ محبت کرنا یہ اہل ایمان کا شیوہ ہے۔ تو انہی میں سے ایک حضرت امیر معاویہ ہیں۔ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، ناخن، آپ کی چادر اور آپ کا تہبند یہ حضرت امیر معاویہ کے پاس موجود تھا، انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ حضور کی جو چادر ہے مجھے اس کے ساتھ کفن دینا، یہ قمیص مجھے پہنا دینا،
اور جو حضور کے ناخن اور بال ہیں یہ میری آنکھوں کے اوپر، میرے منہ کے اوپر رکھ دینا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی محبت تھی حضور کے ساتھ کہ حضور کے ناخن اور بال بھی سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ ہر کسی کا محبت کا انداز اپنا ہے، حضرت امیر معاویہ نے بھی محبت کا اظہار کیا۔ تو 22 رجب المرجب کو آپ کی یاد میں آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، کنڈے کا ختم بھی دلایا جاتا ہے۔ اس کی 2 نسبتیں ہیں، ایک حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ، 15 رجب آپ کا یوم وصال ہے اور 22 رجب حضرت امیر معاویہ کا یوم وصال ہے۔ جو اسلام کے پیچھے چلتا ہے دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے۔ ایک بندہ اب سارے زمانے سے الگ ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ سارے دنیا اب میرے پیچھے چلے، سارا زمانہ میرے ساتھ آ جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسلام سامنے ہے تو جو بندہ اسلام کو فالو کرے گا پھر زمانہ اس کے پیچھے آئے گا۔ لوگوں کو اپنے پیچھے چلانے کی بجائے اگر کوئی حکمران خود اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، حکمرانی کرتا ہے، تو لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں۔ لیکن ہمارے کچھ صدیوں سے جو حکمران طبقہ ہے ان کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ ہم جو مرضی کریں بس لوگ ہمارے پیچھے چلیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈنڈا ہے تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ معاملہ اسلام کے اندر نہیں چلتا۔ حضرت امیر معاویہ کو جب گورنر بنایا گیا ملک شام کا تو 20 سال تک آپ گورنر رہے اور اس قدر خوش اسلوبی کے ساتھ آپ نے اپنے منصب کو نبھایا کہ حضرت فاروق اعظم کی خلافت ختم ہوئی، حضرت عثمان غنی خلیفہ بن گئے، حضرت مولا علی کی خلافت کا زمانہ آ گیا، ملک شام کی گورنری حضرت معاویہ کے پاس رہی۔ اس قدر ذہین اور فتین آدمی تھے، سمجھدار آدمی تھے، وہ فقاہت کے اعتبار سے اس قدر فقیہ تھے، سمجھنے والے تھے کہ اگر کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ کے پاس لوگ فیصلہ کروانے کے لیے جاتے کہ اب یہاں حل کوئی نہیں ہے، وہ فیصلہ کر دیں گے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ دی ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرماتا ہے وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے منصب کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں۔ خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں جو بندہ اس قابل ہے کہ وہ اچھی طرح فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی معاملہ درپیش ہو تو اس بندے کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ پہلے گورنر رہے، اس کے بعد حضرت امام حسن نے آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ مولا علی کے بعد امام حسن خلیفہ بنے۔ تقریباً 6-7 ماہ خلیفہ رہنے کے بعد آپ نے امت کی بھلائی کے لیے، معاملات بہتر کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا، ان کی بیعت کی کہ یہ ہمارے امام ہیں، انہی کے پیچھے ہم چلیں گے، یہ جو فیصلہ کریں گے، جس طرح امت کو چلائیں گے، ہم ان کے ہر فیصلے پر آمین کہیں گے۔ تو خلیفہ بننے کے بعد تقریباً 19 یا 20 سال کا عرصہ حضرت امیر معاویہ نے پھر گزارا۔ جتنی فتوحات آپ کے زمانے میں ہوئیں وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ ایسے عظیم بہادر لیڈر، ایسے سپہ سالار لوگوں کو اپنے منصب کی صحیح معنوں میں آپ نے ترجمانی کر کے ذمہ داری نبھا کے بتایا کہ اگر کوئی تمہیں منصب دیا جائے تو اسے تم نے اس طرح دیانتداری کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو ان کا ذکر خیر ہے۔ 22 رجب المرجب آپ کا یوم وصال ہے، تو جہاں پر کنڈوں کا ختم ہو یا حضرت امام جعفر صادق کی نیاز ہو تو رجب کے اندر حضرت امیر معاویہ کا ذکر بھی ضرور کرنا چاہیے کہ وہ بھی اسلام کے عظیم سالار ہیں۔ کنڈوں کے لحاظ سے ایک عوام کے اندر مغالطہ پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ منہ نیرے ختم دعانا ہے، دن نہیں چڑھنا چاہیے، منہ نیرے ختم دعا کے تے لوکاں نوں گھر بلا کے تے پھر کھوا دیو، یہ کنڈیاں دا ختم ہے۔ تو ایسی کوئی قید اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ نیاز تقسیم کرنا چاہتے ہیں، آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے تو دن رات یہ کوئی اس کی شرط نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آپ اسے تقسیم کر سکتے ہیں، وہ اللہ کے نام پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے۔ تو اللہ نے تو کوئی قید نہیں رکھی کہ اس وقت میں قبول کرتا ہوں، اس وقت میں قبول نہیں کرتا۔ تو ایک پورے اہتمام کے ساتھ دن کے اجالے میں اچھا کام کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کوئی نیکی بھی کرنی ہے۔ نیکی اس ارادے کے ساتھ اگر کی جائے کہ میں یہ عمل کروں گا، مجھے دیکھ کے کوئی اور بھی اس پر عمل کر لے گا تو اس کا یقیناً اس بندے کے عمل سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں ثواب ملے گا کہ اس نے ہمیں دیکھ کے یہ نیکی کا کام کیا ہے۔ تو ترغیب دلانے کے لیے بھی نیکی کر لینی چاہیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، آپ کی شان وراء الورا ہے، انہیں جو مقام ملنا تھا وہ مل گیا۔ اب اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرے گا تو اپنی آخرت سنوار لے گا، اگر کوئی ان کے ساتھ دشمنی نبھاتا ہے یا ان کی ذات کے اوپر طعن کرتا ہے تو اس کا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا، دنیا بھی اس بندے کی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں
ایک کو نہیں مانتا باقی تو سب کو مانتا ہوں. حضور کے ساتھ جو منسلک ہیں ان ساری ہستیوں کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے. ان کا جو انداز ہے وہ رہنما ہے. اصحاب رسول کی زندگی گھریلو معاملات میں، کاروبار میں وہ کس طرح تجارت کرتے تھے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے. انہوں نے حکومت کس طرح کی، وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے.